بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے بہت ساری نقصان دہ چیزوں سے بچا لیتے ہیں اور اسے کامیابی کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ چند جملے برسبیل تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ہمارا ایک موضوع چلتا ہوا آ رہا ہے، غیر مسلم کفار کی مشابہت۔ آج اس سلسلے میں ہمارا تیسرا اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ دوسری طرف 18 مارچ 2022 عیسوی ہے اور ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دو چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے کفار کی مشابہت کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم کفار کی مشابہت سے کیسے بچ کر ان نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صرف لوگوں کو یہ بتاتے جانا کہ بیماری یہ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل کیا ہے کہ یہ مرض ہے، یہ مرض اس وجہ سے لاحق ہوا، اس کے یہ نقصانات ہیں اور اس کا علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ایک غیر مسلم ہمارے اندر آ جائے گا، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی ثقافت، مسلمان غیر مسلموں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر الحاد آ جائے گا۔ الحاد کیا ہے؟ عربی زبان میں الحاد میلان کو کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دے گا، اپنا عقیدہ چھوڑ دے گا، اپنا ترہ امتیاز چھوڑ دے گا، اپنی انفرادیت چھوڑ دے گا۔ نتیجتاً آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ آج بھی اسلام کو اتنا نقصان غیر مسلم نہیں پہنچا رہے جتنا مسلمان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا نقصان، عقیدہ ہر دین کی اساس اور بنیاد ہے اور توحید اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی کڑی ہے۔ آج مسلمان کے اندر عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار غلط قسم کے عقائد آ چکے ہیں۔ بعض لوگ وجودی ہیں، بعض حلولی ہیں، بعض اتحادی ہیں، بعض جہمی ہیں، بعض معتزلی ہیں، بعض رافضی ہیں، بعض صوفی ہیں، بعض باطنی ہیں اور بعض اشعری ہیں۔ آپ کے لیے شاید ان میں سے اکثر الفاظ نئے ہوں، لیکن شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ عقائد ہیں اور بدقسمتی سے مسلمان غیر مسلموں سے متاثر ہو کر ان عقائد پر سختی کے ساتھ کاربند ہیں، جبکہ ان میں سے کسی عقیدے کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا نقصان، مسلمان جب غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے گا تو بہت ساری چیزوں کو دین کا جز سمجھ لے گا جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پر چل پڑے گا، اور آج امت مسلمان چل رہی ہے۔ چوتھا نقصان، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد زندگی کے ہر قدم پر پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل بتایا۔ اگر ایک مسلمان اپنے کسی مسئلے کا حل اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے یا کسی اور دین سے لیتا ہے تو وہ زبانی بے شک نہ کہے، اپنے عمل سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہے۔ جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ آج بھی پاکستان میں 1935 کا برٹش لا چل رہا ہے، 1935 کا انگریز کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ امت مسلمہ غیر مسلموں سے متاثر ہو چکی ہے۔ ایک آدمی عمرہ کر کے آیا، پرانی بات ہے، شاید 92-93 کی۔ میں نے اسے پوچھا بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے سعودی عرب میں قانون کتابوں میں نظر نہیں آیا، عملی طور پر نظر آ گیا ہے، اور ہمارے یہاں قوانین بڑے سخت، لیکن ان پر عمل درآمد کیوں نہیں؟
اس لیے کہ غیروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس عدالتی نظام کے اندر اتنے رخنے ہیں کہ بڑی مچھلیاں چھوٹ جاتی ہیں، غریب آدمی پکڑا جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، قرآن اور حدیث کی نصوص کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ باتیں نہیں چل رہی؟ وہ جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ کیا آج داڑھی کو عربوں کا کلچر قرار نہیں دیا جا رہا؟ کیا آج پردے کے خلاف باقاعدہ طوفان بدتمیزی بپا نہیں ہے؟ اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ جب ہم غیروں کے نقش قدم پر چلیں گے تو لازمی بات ہے پھر ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اپنی نصوص جو قرآن کی آیات مبارکات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں، ان کی تحریف کریں گے اپنی مرضی سے۔ چھٹا نقصان کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگے گا۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بھائی مشکل وقت میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آج مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر سر جھکا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ غیروں سے متاثر ہے۔ ساتواں نقصان، یہ جو اسلام میں نبوت کے جھوٹے کذاب دعوے دار پیدا ہو گئے، اس کی اساس اور بنیاد بھی غیروں کے پیچھے چلنا تھا۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، یہ جتنے نقطے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں ہر ایک پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں اشارہ کروں گا۔ کوئی جانتا ہے کہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے منتخب کس نے کیا؟ جانتا ہے کوئی؟ پتہ کسی کو؟ انگریز نے۔ یہ لانتی سیالکوٹ میں یہ سیالکوٹ میں کلرک تھا اس دور میں، 2.5 روپے پر 3 آدمیوں کا ٹیسٹ ہوا نبوت کے لیے، اور یہ انگریز کی سازش تھی کہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو کسی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں روکا جا سکتا۔ کہنے لگے روکنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ربانی سند پیدا کی جائے۔ مرزے پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ کافروں کے خلاف لڑنے کا مسلمانوں دل سے نکال دو خیال، اسلام میں جائز نہیں ہے جہاد و قتال، اور یہ وحی آج بھی کئیوں پر نازل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہائی ایک فرقہ ہے، ان کا بھی اسی قسم کا دعویٰ ہے کہ جناب ہمارا جو پوپ ہے اس پر باقاعدہ نبوت آتی ہے، اور آج کے دور میں خسرو کذاب شیخ ہے کراچی والا، زبان سے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو یہی کچھ بتانا چاہتا ہے، کس لیے کہ اس کی ساری تربیت اور پرورش کافروں نے کی ہے۔ 8واں نقصان، جب ہم غیروں کے پیچھے چلے تو ہمارے اندر رہبانیت آ گئی۔ میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، میری طرف سے کھلی دعوت ہے۔ میں کرتارپور گردوارہ ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب ابھی بنا نہیں تھا اس وقت بھی دیکھا تھا، آج بھی دیکھا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، اور یقین جانیے جو کچھ ہمارے درباروں مزاروں پر ہوتا ہے سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ کس کو بنا کر بھیجا؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، قادری، رضائی، ہمدمی، مصطفی، جو بھی ہو، ساری باتیں ایک طرف، تمام مسالوں کو ایک طرف رکھیے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں۔ تمام مسلمانوں کے ہادی اور رہنما کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بدبخت صوفی ہے، بھنگ کے پیالے گھوٹ گھوٹ کر پینے والا، اور جس کو غسل کیے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں، ایسے بدبخت لعنتی کا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں کے پنڈتوں سے، عیسائیوں کے پادریوں سے، سکھوں کے جو سیوادار ہوتے ہیں ان سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ جو کچھ آج درباروں میں زاروں پہ ہوتا ہے بالکل یہی چیزیں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہندوؤں کے مندروں میں ملیں گے، عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر ملیں گی، اور سکھوں کے گرودواروں میں ملیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مسلمان کا غیروں سے متاثر ہونا، اور یہ کل یہ 7واں یہ 10واں 40واں جس کو زبردستی آج دین بنا لیا گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ ساری کی ساری رسمیں آج ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے۔ اور 9واں نقصان، جب مسلمان غیروں کے نقش قدم پر چلے اس کا نتیجہ ہی کیا نکلا کہ ان کی رسموں کو مسلمان نے دین کا نام دے دیا۔
آج 14 شعبان ہے، 15ویں کی رات ہے. سن لو، دوسرے خطبے میں بھی ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ. آج کی رات کی عبادت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے. اس بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں ان میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. آگے چلیے. اس سے اگلا نقصان، مسلمان نے عبادات کو عادات بنا لیا غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ورنہ آپ خود سوچیں، بندہ حج کر کے آئے، گناہوں سے پاک ہو کر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مسلمان سنت کے مطابق حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. واپس آ کے جھوٹ بولے گا، بھائی بولو، بے ایمانی کرے گا، غیبت کرے گا، چگلیاں کرے گا، گالیاں بکے گا. سب کچھ ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ہم عبادت نہیں کرتے، عادت پوری کرتے ہیں، کیونکہ ہم کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھیے، جب ہم غیروں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زبانی حد تک رہ جائے گی، عملی حد تک کوئی نہیں رہے گی. ہماری شکلیں دیکھ لیں، ہمارے لباس دیکھ لیں، ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ناطخواں ہے، اتنا بڑا بے نماز ہے، اتنا بڑا سنت کا منکر ہے. آگے بڑھیے. جب مسلمانوں نے غیروں سے متاثر ہونا شروع کیا، اس کا ایک اور نقصان ہمارے سامنے کیا آیا کہ مسلمانوں کے اندر فکری انتشار پیدا ہو گیا. میرے سامنے سوالات آتے ہیں، استاد جی ویسے میں کہتا نہیں لیکن دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا. یہ سارے کے سارے سلسلے غیروں سے آئے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا الگ کر دی. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، ہمارے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دین بھی بے مثال، اور بولو آپ کی دنیاوی زندگی بھی بے مثال. لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے. بندہ داڑیاں مونڈ رہا ہے، اس کی دکان پہ میں کھڑا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کر کے پھینک رہا ہے، کہتا جی میری تو کمائی کا ذریعہ، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق واسطہ. یہ سلسلہ ان کے ہاں تھا کہ کنیسہ کو، چرچ کو حکومتی معاملات سے الگ ہونا چاہیے. پھر اس کا ایک اور بڑا نقصان، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود الى الغرباء. اسلام اجنبی انداز سے، اجنبی لوگوں سے شروع ہوا اور ان قریب اجنبی لوگوں کی طرف چلا جائے گا. اور میں اجنبی لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں. ایک اور حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے برابر ہوگا. اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ آج وہ وقت آ چکا ہے یا نہیں آ چکا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا گھر ہو، ہمارا بزنس ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ہماری زندگی کا مکمل سیٹ اپ، ایک ایک بندہ ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات غالب ہیں یا کافروں کا طریقہ غالب ہے. میں نام نہیں کسی کا لیتا، ذاتی طور پر ایک بھائی کو جانتا ہوں، اس نے اپنی بیٹی کے نکاح پر مجھے دعوت دی. میں نے کہا جی میں وہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہتا جی کس لیے؟ میں نے کہا میرے نزدیک، بڑا سخت لفظ بولنے لگا، میں نے کہا میرے نزدیک بارات کے موقع پر لڑکی والوں کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے. بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا. کس لیے کہ شریعت نے شادی کا سارا بوجھ کس پر ڈالا ہے بھائی؟ مرد پر ڈالا ہے، کیونکہ گھر اس کا آباد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کا بھلا کرے. اس نے کہا استاد جی مانتے تو ہم بھی اس کو حلال نہیں، پر کیا کرے معاشرتی مجبوریاں ہیں. میں نے کہا چلو کم از کم اس بھائی نے آگے سے کٹ آف جیتے کہ مظاہرہ تو نہیں نہ کیا، مان تو گیا کہ ہے یہ غلط. لیکن یہ چیز آئی کہاں سے؟ ہندوؤں کے ہاں سے. آگے بڑھیے. غیروں کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ خطرناک انداز میں یہ نکلا کہ آج دین کی دعوت عذاب بن چکی ہے. جس کے ساتھ بات کرو مولانا یا اگر کافروں کو سمجھے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ایک سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. مسلمان ہر وقت
صحیح راستے کی تلاش میں رہتا ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے پادری کو، سیوادار کو، پروہت کو، پنڈت کو ایک طرف لگا دیا، کھٹے لائن لگا دیا، چپ کر کے بیٹھا رہا، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. مسلمانوں کے اندر یہ سلسلہ وہاں سے آیا. اسی طریقے سے اسلامی عقیدے کی ایک اساس اور بنیاد ہے ولا والبراء، اسلام اور مسلمانوں سے محبت، جبکہ کفار اور غیر مسلموں سے نفرت. یہ اسلامی عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے؟ کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. اس کلمے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ لا الہ، یہ پہلے ہے. لا الہ یہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. غیروں کی غلامی سے نجات پہلے، غیروں کی تہذیب، غیروں کے معبود، غیروں کا تمدن، غیروں کی ثقافت، غیروں کے طور طریقے، ان سے اعلان برات پہلے. الا اللہ، اللہ کی طرف بات میں آنا ہے. جب ہم غیروں کے نقش قدم پر چلے، یقین جانیے میں حیران پریشان رہ جاتا ہوں. لوگ ہمارے سامنے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. جناب امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، فرانس چلے جاؤ، جرمنی چلے جاؤ، ڈنمارک چلے جاؤ، ناروے چلے جاؤ، آپ جناب اوسلو چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کا سسٹم ہے، وہاں کا نظام ہے، وہاں کے لوگ ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے جو کافروں کی شان میں قصیدے پڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ ان کی حالت کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. جن ظالموں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، مسلمان ان کی تعریف اپنی زبان سے کریں. اور نواں نقصان، جو آخری نقصان میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر علاج بھی آپ کو بتانا ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان نے کافروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعلیم کے مقصد کو فراموش کر دیا. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اسلام میں تعلیم کا مقصد ٹکر کمانا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ رب نے 1500 سال پہلے حل کر دیا. سورۃ الفاتحہ اٹھائیے، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے. کیا اپنی ایمانداری سے بتائیے تعلیم کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے؟ یہاں آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی ڈگریاں ہاتھ میں لیے ذلیل و خوار ہوتے ملیں گے. اور یہ ابھی تیسری نسل ہے ہمارے سیالکوٹ میں، ورنہ اس سے اوپر اور اس سے اوپر والی نسل کی طرف آپ چلے جائیں نا، جتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے، تیسری پیڑھی ان کی وہ انگوٹھا لگاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعلیم کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تعلیم برائے تربیت. علم کس لیے حاصل کرو؟ کہ تم نیک انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکو. اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس بچے کو بٹھا دو یار، کیا تکلیف ہے، تم بیٹھ جاؤ. حد ہوتی ہے کسی چیز کی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تعلیم برائے تعلم، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کوئی بتائے گا کون سی ہے بھائی؟ اقرا. اقرا کا معنی پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. آج ڈگریاں بڑی ہیں، لیکن جس جیسے حساب سے ڈگریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر بدتمیزی، معاشرے کے اندر بےہودگی، معاشرے کے اندر فحاشی، بے حیائی، بزرگوں کی بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے یا نہیں؟ وجہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج تعلیم تربیت کے نقطہ نظر سے حاصل نہیں کی جاتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غیروں کا طریقہ کار اختیار کر لیا. اب آئیے، آخری 5-6 منٹ باقی ہیں کہ یہ جو اتنا سارا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، خوفناک نقصانات آپ کے سامنے رکھے، اس کا علاج کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں نقل کروں گا. فرمایا لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها. اس امت کے آخری دور کے لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے تو انہیں اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، کسی فرقے کی بات نہیں،
لوٹ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو پڑھنا، دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا صرف علماء کرام کا کام ہے، اللہ کی قسم کائنات کی بدترین غلطی کر رہے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری اسپیشلائزنگ ہے۔ غسل ہر بندے نے کرنا ہے، استنجا ہر بندے نے کرنا ہے، وضو ہر بندے نے کرنا ہے، نماز ہر بندے نے پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ عقیدے کا مسئلہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا علاج، اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اور دین وہ جو اصلی اور خالص ہے، اور وہ قرآن و حدیث ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، انسان زندگی کے ہر قدم پر طالب علم رہتا ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ اپنا دین مسلسل سیکھتے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تیسرا علاج، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مسجد اور اہل علم کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ یہ جو میرے بھائی اس نیت سے آتے ہیں نا، چلو جی جماعت کھڑی ہونے لگی تو مسجد میں چلے جائیں گے، ایمانداری کی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیں۔ وجہ، اللہ کے بندو دین کو سیکھو، اور یہ دین آپ کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر نہیں ملے گا۔ دین علماء کرام ہی آپ کو سکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ کباڑ خانہ ہے، کباڑ خانہ جہاں سے کام کی چیزیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پختہ اہل علم کا انتخاب کر کے کچھ نہیں، زیادہ نہیں، روزانہ 5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ایک حدیث، ایک آیت آپ کو مل جائے، زندگی کو تبدیل کرنے کے خود سوچیں۔ روزانہ ایک حدیث آپ یاد کرتے ہیں زبانی، ایک مہینے میں 30 حدیثیں، سال میں 360، اور جتنی ہماری زندگی ہے اس حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے 40 حدیثیں اچھے طریقے سے سمجھ کر ان کے مطابق عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ پلٹانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا آپس میں رابطہ دین کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، قیامت کے روز دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر معاشرے کا ایک اہم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں علاج جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھیے، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار، بزنس، تجارت کوئی منع نہیں، لیکن دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اسلامی غیرت کا اہتمام، اسلامی عزت کا اہتمام، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے، آج یورپ کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کا سارے کا سارا کردار ہے، مسلمان کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اور نویں اور آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، وقت مختصر ہے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں کسی خاص نقطہ نظر سے کبھی کبھی وہاں گردوارے جاتا ہوں، یقین جانیے سکھ، پکی بات ہے غیر مسلم ہے، کسی کو شک تو کوئی نہیں، لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر اتنی سختی کے ساتھ کاربند ہے کہ میں حیران پریشان رہ گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور ہادی، بطور رہبت، بطور مرشد اور بطور قائد عطا فرمائی۔ ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھے کہ میں اگر غیروں کے نقش قدم پر چلوں گا اللہ کی رحمت مجھ سے روٹھ جائے گی، میں قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے روز مجھے نہیں مل سکے گی۔ ان 3 خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے کفار کی مشابہت کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ کچھ ضروری امور رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔